امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ میرے عزیزو، آپ کے دور میں ایک نوجوان بڑا نیک، نمازوں کی پابندی کرنے والا، اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلنے والا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جوانی میں جس نے نظروں کی حفاظت کر لی نا میرے عزیز، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ یہ جوانی بہت سارے غلط راستوں کی طرف لے کر کے جاتی ہے، اسی لیے تو اللہ کو جوان کی توبہ بھی پسند ہے، اور جوان جب جوانی میں عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کو جوانی کی توبہ بھی پسند ہے اور جوان کی عبادت بھی پسند ہے۔ تو آپ کے دور میں ایک نوجوان تھا، بڑا نیک، نمازوں کی پابندی کرنے والا تھا، خوبصورت، لیکن جس راستے سے وہ جوان مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا نا، اسی راستے پر ایک عورت کا بھی مکان تھا، اور روزانہ وہ عورت اپنی غلط نظروں سے اس کو دیکھا کرتی تھی۔ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے میرے عزیزو، یہ جو نظر ہے نا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس کا بہت بڑا رول ہے انسان کو بھٹکانے میں، کیونکہ نظر جب دیکھتی ہے پھر تب جا کر کے مائنڈ کے اندر، دماغ کے اندر فطور پیدا ہوتا ہے۔ نظر جب دیکھتی ہے تب کہیں جا کر کے دل و دماغ کی دنیا بدلا کرتی ہے، تب کہیں جا کر کے انسان گناہوں کی طرف پھر مائل ہو جایا کرتا ہے۔ تو وہ عورت روزانہ اس نوجوان کو دیکھتی نا، تو اس کی ایک خادمہ بھی تھی جو پڑھی لکھی تھی، تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو نوجوان ہے نا، جو روزانہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ میں تنہائی میں وقت گزاروں۔ اپنی خادمہ سے کہا کہ تو کچھ ایسی پلاننگ کر یا ایسی تدبیر کو اختیار کر کہ یہ نوجوان میرے ساتھ میں اکیلے میں وقت گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس عورت نے کہا، خادمہ نے کہا کہ تجربے کار تھی، اس نے کہا کہ یہ نیک نوجوان ہے، جب میں اس کو حدیث سناؤں گی اور قرآن مقدس کی آیات سناؤں گی تو یہ مان جائے گا۔ ایک روز نہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو اس بوڑھی عورت نے اس کو بلایا، خادمہ نے، کہ ہمارے گھر میں سامان ہے جو ہم سے اٹھتا نہیں ہے، اور بس آپ مدد کر دیں، آپ جوان ہے، جوانی کی طاقت ہے، تو وہ سامان اٹھا کر کے بس اندر رکھنا ہے، جب اندر رکھ دیں گے کمرے میں تو اس کا یہ ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، حدیث کے اندر یہ آتا ہے۔ تو باتیں بتانے لگی، نوجوان نیک تھا، نیکی کے کام آگے بڑھ کر کے کیا کرتا تھا۔ جب اس نے یہ باتیں سنی نا تو اندر گیا، سامان اٹھا کر کے تو رکھنا ہے، جب سامان لے کر کے اندر پہنچانا کمرے کے اندر، تو وہ پہلے سے اندر موجود تھی کہ جو عورت اس پر فریفتہ ہو چکی تھی، کہ جس کی نیت خراب ہو چکی تھی اس نوجوان کو دیکھ کر کے۔ جب وہ سامان لے کر کے اندر پہنچانا کمرے میں، تو اس عورت نے باہر سے دروازہ لگا لیا کہ جو خادمہ تھی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے میرے عزیزو کہ جب اس جوان عورت نے اس جوان مرد کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا نا، دیکھو میرے عزیزو، جن کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کتنے گناہوں سے ڈرا کرتے ہیں۔ جوانی ہے، حسن ہے، سب کچھ سامنے موجود ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، مرضی شامل ہے، کسی کا خوف بھی نہیں ہے، لیکن جس دل کے اندر رب کا خوف ہوتا ہے تو وہ چاہے کتنے بھی چھپے ہوئے ہوں یا کتنے بھی آزاد ہوں وہ گھر سے، وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے جب اس عورت نے ہاتھ لگانا چاہا تو وہ جوان فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے، ایک چیخ مارتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ گھبرانے لگے، پریشان ہو گئی ہے خادمہ اور اس کی مالکن، پریشان کہ اب کیا ہوگا۔ خادمہ نے پھر کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تو مر چکا ہے، اب اس کو کہاں ڈالے، اس کی لاش کو کہاں ڈالے۔ شام کا وقت قریب تھا، انہوں نے جیسے تیسے اس کی لاش کو لیا اور کوڑے دان میں لے جا کر کے ڈال دیا، کہ جہاں کوڑا ڈالا جاتا تھا۔ جب باپ نے انتظار کیا نا، باپ کو انتظار کرتے ہوئے وقت ہو گیا، ابھی تک بیٹا نہیں آیا، اب تک تو آ جایا کرتا تھا۔ جب تلاش کیا، دیکھا کہ بیٹا کوڑے دان میں پڑا ہوا ہے، جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے، بے ہوشی کے عالم میں وہاں پڑا ہے۔ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ مر چکا ہے۔ جب باپ گھر لے کر کے گیا، پانی ڈالا چہرے پر، جب وہ دوبارہ اٹھانا نوجوان، اب رات کا وقت ہو چکا تھا۔ باپ نے پوچھا بیٹے یہ بتا کہ تو وہاں کیسے پہنچا؟ تو بیٹا رونے لگا، آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، پورا واقعہ بتایا، واقعہ کا آخر کرنے لگا۔ جب وہ بات بتانے لگا تو اس سے بتائی نہیں گئی، ایک زور سے چیخ ماری، اور ایسی چیخ ماری کہ پھر اس کی روح اس کے تن سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں باپ نے دفن کر دیا۔ جب صبح کا وقت ہوا نا تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نماز فجر میں لوگوں سے پوچھا، وہ نوجوان دکھائی نہیں دیتا، وہ کہاں چلا گیا؟ اس کے باپ کے پاس میں گئے، اس کے باپ سے جا کر کے پوچھا کہ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کے باپ نے پورا واقعہ
سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ آپ کہنے لگے تم نے بتایا نہیں مجھ سے؟ آپ اس نوجوان کی قبر پر پہنچتے ہیں، نوجوان کی قبر پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں رب کا خوف ہوا کرتا ہے، جو اپنے دل میں رب کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ میرے عزیزو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ جس نے نظر کی حفاظت کر لی پھر وہ سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ کی نگاہ، آپ کی نظر پڑ بھی جائے نا کہیں دھوکے سے کسی حرام چیز کی طرف، تو دوبارہ جان بوجھ کر اس کی طرف نظر نہ ڈالو۔ اگر دوبارہ نظر ڈالو گے، بظاہر ایسا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ میں بھی کہیں نہ کہیں ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ آپ گناہ کر سکتے ہو، پوری اجازت ہے، سامنے والے کی بھی مرضی ہے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، جب کبھی ایسا ہونا تو یہ مت سوچنا کہ باپ نہیں دیکھ رہا، رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، بھائی نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں تمہارے ذہن میں آ بھی جائیں نا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو بس اتنا سوچ لینا کہ یار کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔